الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور آج رات کو انشاءاللہ تراویح ہوگی، اور تراویح کے بعد پھر رات کے آخر حصے میں سحری ہوگی، سحری کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ روزہ شروع ہوگا۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلا عمل جو شروع ہوتا ہے وہ تراویح کا ہوتا ہے، اور تراویح کے بعد سحری کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سحری کے فضائل کیا ہیں اور سحری کب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سحری بہت بابرکت کھانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں سحری کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ بابرکت کھانے کے لیے آؤ۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس سے روزے پر تقویت حاصل ہوگی، اور دوپہر کو قیلولہ کیا کرو، اس سے اخیر شب میں اٹھنے پر تقویت حاصل ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضائل اعمال میں فضائل اعمال کے حصہ فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ اکرام سے سحری کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ بعض نے کہا کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جمعات میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بابرکت چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تو یہ سحری کی فضائل تھے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر تبصرہ اور تشریح تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق سحری کھانے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اس سحری کے ذریعے سے رمضان المبارک پر تقویت حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔